بسم اللہ الرحمن الرحیم. پروگرام ہے بزم شاعری اور میں ہوں آپ کا میزبان ڈاکٹر حنیف سعید. ناظرین، دور حاضر میں ادب اور سخن کی دنیا میں کچھ آبگینے ایسے بھی ہیں جنہوں نے کچھ اپنی خودداد تخلیقی صلاحیتوں کی بنا پر ایسے کارہائے نمایاں انجام دیے ہیں جو اہل علم و دانش کے نزدیک انتہائی قدر کی نگاہ سے دیکھے جاتے ہیں. ایسا ہی ایک آبگینہ آج ہمارے درمیان ہماری بزم میں موجود ہے، جن کی مادری زبان اگرچہ گجراتی ہے، لیکن جو کچھ کلام وہ اردو میں کہتے ہیں اور جب پڑھتے ہیں اپنے خاص طرز تکلم سے تو محفلوں کو لوٹ لیتے ہیں اور ایک سما باندھ دیتے ہیں. اس کے پیچھے کیا راز ہے یہ ہم انہی کی زبانی جانیں گے. فرماتے ہیں میں نے خوشبو سے تیری ذات کو پہچانا تھا، میں نے خوشبو سے تیری ذات کو پہچانا تھا، مجھ کو معلوم ہے کچھ رنگ بدل جاتے ہیں. کیا خوبصورت فرمایا ہے. میں نے خوشبو سے تیری ذات کو پہچانا تھا، مجھ کو معلوم ہے کچھ رنگ بدل جاتے ہیں. ہمارے درمیان موجود ہیں دور حاضر کے انتہائی مقبول اور خوبصورت لب و لہجے کے حامل شاعر محترم جناب عظیم راہی صاحب. سر، بزم شاعری میں آپ کو خوش آمدید کرتا ہوں. بتائیے کہ میں آپ کے بارے میں پڑھ رہا تھا، آپ کی مادری زبان جو ہے وہ گجراتی، اور جب آپ کو سنتے ہیں اور آپ کا کلام جب پڑھتے ہیں تو اردو پر اتنا زیادہ عبور نظر آتا ہے، لب و لہجے پر بھی، اس کی ادائیگی پر بھی، لفظوں کے استعمال پر بھی. تو یہ اردو سے محبت کا عالم ہے یا کچھ اثرات ہیں، کیا ہے ذرا کچھ؟ ڈاکٹر صاحب، محبت تو پہلا عنصر ہے. زندگی کا پہلا عنصر جو ہے وہ محبت ہے. کسی بھی کام کے لیے، کسی بھی بڑے بلکہ یوں سمجھ لیں کہ کچھ بھی جو ہے وہ محبت سے شروع ہوتا ہے. جی یہ بنیاد ہے. بنیاد محبت جو ہے وہ لیکن بنیاد. اس کے ساتھ ساتھ آپ جس شعبے سے متعلق ہوں، ہاں، اور شاعری یا فنون لطیفہ تو ویسے بھی ودیعت خداوندی ہے، سبحان یہ کسبی ہنر اللہ، نہیں، سبحان اللہ، بے شک، وہ بھی ہے. بے شک. تو ایک تو یہ بات، دوسرے یہ کہ اس جہاں تک آپ نے ارشاد فرمایا کہ اردو زبان پر دستگاہ حاصل ہے، تو یہ آپ کا حسن زن ہے. اور اس میں دو عوامل کار فرمایا اس کے پیچھے. جی جی. ایک یہ کہ آپ وسعت مطالعہ، وسعت مطالعہ، یا آپ کلاسیکل ادب بالکل پڑھیں، اور یہ نوواردان سخن کے لیے بھی میں ٹھیک ہے، مشورہ عرض کرتا ہوں. بالکل. دوسری یہ کہ جب تک پڑھیں گے نہیں تو پتہ کیسے چلے. پھر معاصر ادب پر بھی نگاہ ہونی چاہیے. بالکل. اچھا، اس کے علاوہ میری خوش قسمتی یہ ہے کہ ممتاز شاعر حضرت محسن بھوپالی، واہ واہ واہ. نہ چھیڑو کھلتی کلیوں، اڑتی تتلیوں، آوارہ بھنوروں کو تسلسل ٹوٹ جائے گا. کیا کہنا. تو بہت چھوٹی عمر میں مجھے ان سے کیا بڑا نام. شرف تلمذ حاصل ہوا. شرف تلمذ تلمذ، یعنی کہ جس طرح وہ ادائیگی کرتے تھے اسی طرح ان کی شاگردی کا شرف. شاگردی کا شرف. تو اس میں ساری چیزیں آ جاتی ہیں. اتنا انہوں نے بڑا تربیت استاد فرمائی، اور انہوں نے تراش خراش فرمائی، انہوں نے تہذیب سکھائی. کیا کہنا. ایک بڑا نام ہے. میں نے شروع میں ایک لفظ استعمال کیا تھا آبگینہ، جو اس پتھر کو نکھارنے میں، سنوارنے میں اور اس کو آبگینہ بنانے میں حضرت محسن بھوپالی صاحب کا جو ہے بہت بڑا ہاتھ. جی بالکل بالکل. اور بہت کم شاگرد ہوتے ہیں جو اپنے استاد کی تعظیم کرتے ہیں، اس کو یاد رکھتے ہیں اور اس کے بڑے پن کو جو ہے تو مانتے ہیں، اس کا احترام کرتے ہیں. ورنہ اکثر لوگ جو ہیں تو وہ استاد کو بھول بھی جاتے ہیں اور کہتے ہیں کہ ہم خود ہی استاد ہیں. یہ اپنا ذرف ہے. یہ ذرف کی بات ہے. جاری رکھیے. جی. تو مجھے آپ کا جو سب سے ایک تو آپ نے محسن بھوپالی صاحب کے بارے میں بتایا کہ ان کی جو ہے تو آپ کو صحبت رہی، اور جو کچھ بھی آپ کے کلام میں ہے یا شاگردی جو وہ ان کے اثرات جو ہیں وہ آئے ہیں. بالکل. اور ایک ان کا فیض ہے جو ابھی تک جو ہے تو جاری ہے. لیکن آپ کا ایک بہت ہی قابل تحسین اور معتبر کام جو آپ نے حضرت امام احمد رضا خان صاحب بریلوی صاحب کے ترجمہ قرآن پاک کنز الایمان کی تقریباً 40 سورہ مبارک کا منظوم جو ہے وہ ترجمہ کیا ہے. جی الحمدللہ. یہ میں سمجھتا ہوں کہ اتنا بڑا کارنامہ ہے کہ شاید اسی ایک کام پر اللہ تعالیٰ جو ہے تو آپ کے لیے بخشش کے دروازے کھول لیں. تو اگر ابتدا ہم اس ذات باری کے تعالیٰ کے نام سے اگر کچھ اسی کلام بے شک میں عطا ہو تو ہمارا پروگرام بھی جو ہے تو وہ بابرکت ہو جائے. جی بالکل. اور اللہ تعالیٰ جو ہے تو وہ سب پر اپنی رحمتیں اور برکتیں نازل فرمائے، عطا ہو جائے. بسم اللہ. سورہ تکویر کا سورہ تکویر.
اس کا منظوم پیش کرتا ہوں۔ منظور جی بالکل۔ اور جب دھوپ لپیٹی جائے، سبحان اللہ۔ اور جب دھوپ لپیٹی جائے، اور جب تارے جھڑیں، تارے جھڑیں، اور جب تارے جھڑیں، اور جس وقت پہاڑوں کو چلایا جائے، اور جس وقت پہاڑوں کو چلایا جائے، اور جب اونٹنیاں دشت میں آوارہ پھریں، واہ، اور جب اونٹنیاں دشت میں آوارہ پھریں، وحشی چوپایوں کو جب جمع کیا جائے، اور واہ واہ، وحشی یہ چوپایوں قیامت کو، کا منظر ہے۔ جی 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 سورہ تکویر ہے، جی اور جب دھوپ لپیٹی جائے، اور جب تارے جھڑیں، بالکل، اور جس وقت پہاڑوں کو چلایا جائے، اور جب اونٹنیاں دشت میں آوارہ پھریں، وحشی چوپایوں کو جب جمع کیا جائے، اور جب سمندر میں لگے آگ وہ سلگائے جائیں، کیا کہیں، جب سمندر میں لگے آگ وہ سلگائے جائیں، اور جب جانوں کے جوڑے بن جائیں، جانوں کے اور جب جانوں کے جوڑے بن جائیں، اور جب زندہ دبائی ہوئی سے پوچھا جائے، اور جب سبحان اللہ، زندہ دبائی ہوئی سے پوچھا جائے کہ وہ کس جرم میں ماری گئی تھی، کیا کہیں، کہ وہ کس جرم میں ماری گئی تھی، اور جب نامہ اعمال سبھی کھولے جائیں، اور جب نامہ اعمال سبھی کھولے جائیں، آسماں کھینچ لیا جائے جب، اور جہنم کو بھی جس وقت کے بھڑکایا جائے، آسماں کھینچ لیا جائے جب، اور جہنم کو بھی جس وقت کے بھڑکایا جائے، اور جنت کو بھی نزدیک ہی لے آیا جائے، اور جنت کو بھی نزدیک ہی لے آیا جائے، تب ہر ایک جان کو معلوم یہ ہو جائے گا، اچھا، تب ہر ایک جان کو معلوم ہو جائے گا، یہ ہو جائے گا اپنے ہمراہ وہ کیا لائی ہے، اپنے ہمراہ وہ کیا لائی، وہ کیا لائی ہے، تو قسم ہے ہمیں ان کی کہ جو الٹے پھریں یا سیدھے چلیں یا تھم جائیں، قسم ہے ہمیں، تو قسم ہے ہمیں ان کی جو کہ جو الٹے پھریں یا سیدھے چلیں یا تھم جائیں، اور شب کی کہ وہ جب پیٹھ دے، اور صبح کی جب دم لے وہ، سبحان اللہ، اور شب کی کہ وہ جب پیٹھ دے، اور صبح کی جب دم لے وہ، بالیقین جس کا یہ پڑھنا ہے وہ ایسا ہے رسول، سبحان اللہ، بالیقین جس کا یہ پڑھنا ہے وہ ایسا ہے رسول، کہ جو ہے عزت و قوت والا، سبحان اللہ، کہ جو ہے عزت و قوت والا، مالک عرش کے دربار میں عزت والا، مالک عرش کے دربار میں عزت والا، اور وہاں اس کا ہر ایک حکم ہے مانا جاتا، سبحان اللہ، اور وہاں ہے میرے آقا کی، جی جبریل امین کی طرف، سبحان اللہ، سبحان اور وہاں اس کا ہر ایک حکم ہے مانا جاتا، پھر بریکٹ میں ہے کہ یعنی جبریل امین وہی الہی کے امین، یعنی جبریل امین وہی الہی کے امین۔ اب آ رہے ہیں آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم، اور یہ احمد مرسل، اور یہ احمد مرسل یہ تمہارے صاحب، کیا اور یہ احمد مرسل صلی اللہ علیہ وسلم یہ تمہارے صاحب، اور یہ احمد مرسل یہ تمہارے صاحب، کوئی مجنون نہیں، کوئی مجنون نہیں، مجنون نہیں، جی جی کوئی مجنون نہیں، کیا جرات، اور انہوں نے اسے دیکھا افق روشن پر، اور انہوں نے اسے دیکھا افق روشن پر، اور نہیں ہے یہ نبی غیب بتانے میں بخیل، اور نہیں ہے یہ نبی غیب بتانے میں بخیل، اور قرآن نہیں اس راندہ درگاہ کا پڑھا، بریکٹ میں آگے بتائیں، اور قرآن نہیں اس راندہ درگاہ کا پڑھا، بریکٹ میں یعنی شیطان لعین، یعنی شیطان لعین، پھر کدھر جاتے ہو، پھر کدھر جاتے ہو، ہے جہاں بھر کے لیے ایک نصیحت وہ تو، ہے جہاں بھر کے لیے ایک نصیحت وہ تو، سیدھا ہونے کی جسے آرزو ہو اس کے لیے، سیدھا ہونے کی جسے آرزو ہو اس کے لیے، سیدھے راستے پہ، اور تم لوگ بھلا کیا چاہو، اور تم لوگ بھلا کیا چاہو، ہاں مگر یہ کہ جو اللہ چاہے، بے شک، ہاں مگر یہ کہ جو اللہ چاہے، بے شک، سارے عالم کا رب، بے شک، سارے عالم کا رب، بے شک، سورہ تکویر کا سبحان یہ منظوم ہے۔ سارے عالم کا رب، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ شکریہ سر یہ ایک سورہ آپ نے جو ہے تو وہ منظوم کی، جی، اور اس طرح کی تقریباً آپ نے فرمایا کہ کم و بیش 40 جو ہے وہ سورہ مبارکہ، اور اس کے بعد آپ کا ایک نعتیہ مجموعہ بھی جو ہے وہ زیر طبع ہے، جی عنقریب جو ہے تو وہ منظر عام پر آنے والا ہے، اور آپ کا جو مطلب تصوف کا جو عالم ہمیں نظر آیا اس جگہ، جو سوچ میں جو ایک محبت خداوندی ہے، اور جو نعتیہ مجموعہ آ رہا ہے تو وہ ایک
محبت رسول عاشقان رسول بھی نظر آتے ہیں. تو آمد جشن رسول ہے، ربیع الاول کا مہینہ ہے، شروع ہونے والا ہے. اور تو اگر سرکار کی شان میں کچھ جی بے شک یقیناً بہت کچھ کہا ہوگا، لیکن اس میں سے کچھ کلام جو ہے تو ہمارے جی میں سننے والوں کی نظر فرمائی اور ہماری بزم کو جو ہے نعت آپ صلی شریف اللہ علیہ وسلم چند کی شعر برکات. لہن میں پیش کرتا ہوں. جی بالکل. ہاں آپ کا تو بالکل ترنم بھی جو ہے تو میں تو بھول ہی گیا. سبحان اللہ. عطا ہو. میں بیچ میں بالکل مخل نہیں ہوں گا. یہ بڑی محبت جی یہ دوسرے پڑھ لیجیے گا. لیکن اللہم صلی علی سیدنا محمد. لیکن مسئلہ یہ ہے میرے ساتھ کہ میں داد دی بغیر رہ نہیں سکتا. بس یہ بڑا پرابلم ہے، نفسیاتی مسئلہ ہے. جب مجھے جو اچھا لگتا ہے تو داد تو شاعر کا حق بھی حق ہے، بھی ہے. کلام خود داد ہاں مجبور کرتا کلام خود بولتا ہے کہ داد دی جائے. بالکل. بسم اللہ الرحمن الرحیم. سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ صلی اقدس اللہ میں علیہ وسلم. چند شعر عطا ہو. پیش کرتا ہوں. بسم اللہ. وہ جس کی ہر ادا کو ہم خدا کی شان کہتے ہیں. سبحان. یہ گرا لگائیے. جی جی اجمل جونپوری صاحب کی نعت کا مصرع ہے. اسی امی لقب کو بولتا قرآن کہتے ہیں. یہ اجمل جونپوری صاحب اسی امی لقب کو بولتا قرآن کہتے ہیں. سبحان اللہ. یہ گرا لگائیے اور جی جی. پھر مزید شعر ہیں اس میں. جی جی. وہ جس کی ہر ادا کو ہم خدا کی شان کہتے ہیں. اسی امی لقب کو بولتا قرآن کہتے ہیں. اسی امی لقب کو بولتا قرآن کہتے ہیں. محمد نام ہے ایسا جسے سنتے ہی دیوانے. محمد نام ہے ایسا جسے سنتے ہی دیوانے. میرے ماں باپ ہوں سرکار پر قربان کہتے ہیں. میرے ماں باپ ہوں سرکار پر قربان کہتے ہیں. شعر دیکھیے گا. صدائیں گونجتی ہیں عرش پر اب تک درودوں کی. صدائیں گونجتی ہیں عرش پر اب تک درودوں کی. یہاں ایک رات آیا تھا کوئی مہمان کہتے. سبحان اللہ. کیا معراج کی ترجمانی کی ہے. پھر سے یہاں ایک رات آیا تھا کوئی مہمان کہتے ہیں. ہماری نعت ان کی بارگاہ ناز میں پڑھنا. ہماری نعت ان کی بارگاہ ناز
میں پڑھنا، یہی ہم زائروں سے ہر گھڑی ہر آن کہتے ہیں۔ سبحان تمہاری صورت زیبا نظر آتی نہیں جب تک، تمہاری صورت زیبا، تمہاری صورت زیبا نظر آتی نہیں جب تک، نکلتی ہی نہیں اہل وفا کی جان کہتے بھئی کیا اچھا کہا ہے، پھر سے عطا ہو۔ واہ تمہاری صورت زیبا نظر آتی نہیں، تمہاری صورت زیبا نظر آتی نہیں جب تک، نکلتی ہی نہیں اہل وفا کی جان کہتے ہیں، نکلتی ہی نہیں اہل وفا کی جان کہتے ہیں۔ مختار عطا ہو، عطا ہو۔ وہاں ہر شے کو راہی کچھ نہ کچھ نسبت ہے اس در سے، بے شک بے شک، وہاں ہر شے کو راہی کچھ نہ کچھ نسبت ہے اس در سے، طیبہ کے گداؤں کو بھی ہم سلطان کہتے ہیں، اللہ طیبہ کے گداؤں کو بھی، طیبہ کے گداؤں کو بھی ہم سلطان کہتے ہیں، وہ جس کی ہر ادا کو ہم خدا کی شان کہتے ہیں، اسی امی لقب کو بولتا قرآن کہتے ہیں۔ کیا سما باندھا ہوا ہے محفل میں، اور کیا جو ہے کہ وہ برکات اور فیوز حاصل ہوں گے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا نام جہاں لیا جائے اور وہاں رحمتیں اور برکتیں نازل نہ ہوں، ایسا ناممکن ہے، کیونکہ مہمان تھے آپ، بلایا گیا تھا، سواری بھی بھیجی گئی تھی، اور بہت مطلب بمائے نالین مبارک جو ہے تو حاضری نصیب ہوئی، اور جن کو جو عاشقان رسول ہیں ان کی جان اس وقت تک نہیں نکلتی جب تک آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ان کو دیدار نصیب نہ ہو، کہ اللہ تعالیٰ مرتے وقت ہر مسلمان مرد اور عورت کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا دیدار نصیب فرمائے، تاکہ آپ کی بخشش کا ذریعہ بن سکیں۔ وقفہ چھوڑے سے وقفے کا، اور اس امید کے ساتھ کہ جناب احمد راہی صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں، عظیم راہی صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں، اور اپنے خوبصورت طرز تکلم سے اور خوبصورت کلام سے ہماری بزم کو جو ہے تو وہ آبرو بخش رہے ہیں۔ ایک چھوٹے سے وقفے کے بعد ملتے ہیں، ہمارے ساتھ رہیے گا۔ بزم شاعری میں ایک مرتبہ آپ کو پھر خوش آمدید کہتے ہیں، اور آج ہماری بزم میں موجود ہیں دور حاضر کے انتہائی خوبصورت لب و لہجے کے حامل شاعر محترم جناب عظیم راہی صاحب، جو اپنے خوبصورت طرز تکلم سے ہماری بزم کو جو ہے وہ چمکا رہے ہیں، مہکا رہے ہیں، اور اس کو خوبصورت بنا رہے ہیں۔ سر یہ 2-3 کارنامے تو میں نے آپ کے ذکر کیے، ایک اور کارنامہ آپ کا جو آپ نے 100 سے زائد صوفیانہ کلام کو جو فارسی میں تھے اس کا اردو میں منظوم ترجمہ کیا، تو یہ اعزاز بھی ایک بہت بڑا اعزاز ہے۔ تو
تو ذرا اس حوالے سے کچھ بتائیے، اور کچھ اس کلام میں سے بھی اگر عطا ہو جائے۔ فارسی، اس کا مطلب ہے کہ آپ کو فارسی زبان پر بھی عبور حاصل ہے۔ اردو نہیں جانتا، کیا اردو نہیں جانتے؟ فارسی کہاں سے؟ کیا کہیں گجراتی، فارسی، اردو، واہ! میں خواجہ شمس تبریز رحمۃ اللہ علیہ، سبحان اللہ، کیا بڑا نام! ان کا ایک کلام ہے، وہ کلام اور اس کا اردو منظوم پیش کرتا ہوں۔ بالکل، یہ فارسی میں تھا؟ جی جی، آپ نے اس کو ترجمہ کیا؟ جی جی، میں فارسی شعر بھی پڑھتا ہوں عطا اور ترجمہ بھی پیش کرتا ہوں۔ ماں درد و جہاں غیر خدا، تحت میں پڑھیں گے یا ترنم؟ جی تحت میں پڑھوں گا۔ ٹھیک ہے، آپ تحت میں پڑھیں یا ترنم میں پڑھیں، اچھا ہی لگتا ہے۔ آپ کا اس میں سماعت ہے۔ ماں درد و جہاں غیر خدا یار نہ دارم، ماں درد و جہاں غیر خدا یار نہ دارم، جز یاد خداوند دیگر کار نہ دارم۔ اپنا کوئی اللہ کے سوا یار نہیں ہے، اللہ اکبر، اپنا کوئی اللہ کے سوا یار نہیں ہے، واہ! جز یاد خدا کچھ بھی تو درکار نہیں ہے، کیا کہیں، جز یاد خدا کچھ بھی تو درکار جس کو خدا نہیں مل ہے، جائے اس کو کیا چاہیے؟ جز یاد خدا کچھ بھی تو درکار نہیں ہے۔ درویش و فقیریم دریں گوشہ دنیا، درویش و فقیریم دریں گوشہ دنیا، با نیک و بد خلق جہاں کار نہ داریں، با نیک و بد خلق جہاں کار نہ داریں، درویش ہوں اس گوشہ دنیا میں سو مجھ کو، درویش ہوں اس گوشہ دنیا میں سو مجھ کو، اب اچھوں بروں سے بھی سروکار نہیں ہے، اب اچھوں بروں سے بھی سروکار نہیں ہے۔ ماں شاخ درختیم پرز میوائے توحید، ماں شاخ درختیم پرز میوائے توحید، ہر رہ گزری سنگ زند آر نہ داریم، ہر رہ گزری سنگ زند آر نہ داریم، میں میوائے توحید سے پر شاخ شجر ہوں، میں میوائے توحید سے پر شاخ شجر ہوں، ہر یہ سنگ زنی میرے لیے آر نہیں ہے، کیا میں میوائے توحید سے پر شاخ شجر ہوں، یہ سنگ زنی میرے لیے آر نہیں ہے۔ ماں مست سبو ہیم ز خانہ توحید، ماں مست سبو ہیم ز خانہ توحید، حاجت بمعو بادۂ خمار نہ دارم، حاجت بمعو بادۂ خمار نہ دارم، میخانہ توحید کے میخار ہیں ہم لوگ، میخانہ توحید کے، میخانہ توحید کے میخار ہیں ہم لوگ، ہم کو طلب بادۂ خمار نہیں ہے، ہم کو طلب بادۂ خمار نہیں ہے۔ اور مقطع ہے کہ بنگر تو دل خستہ شمس الحق تبریز، شمس تبریز رحمۃ اللہ علیہ مولائے روم کے مرشد، بنگر تو دل خستہ شمس الحق تبریز، ماجوز ہوس دیدہ دیدار نہ دارم، ماجوز ہوس دیدہ دیدار نہ دارم، تو شمس کے اجڑے ہوئے دل میں بھی کبھی جھانک، تو شمس کے اجڑے ہوئے دل میں بھی کبھی جھانک، کچھ اس میں بجز حسرت دیدار نہیں ہے، کیا کہنے، کچھ اس میں بجز حسرت دیدار نہیں ہے، فلسفہ تصوف کی جو ہے عکاسی ہے، کیا کہنے، اپنا کوئی اللہ کے سوا یار نہیں ہے، اللہ جز یاد خدا کچھ بھی تو درکار نہیں ہے۔ جس کو خدا مل جائے تو اس کو پھر خدائی مل جائے گی، بڑی جس کو خدائی مل جائے اس کو جو ہے تو سب کچھ مل جائے گا۔ میں جاننا چاہوں گا کہ یہ اتنا زیادہ مذہبی رجحان اور لگاؤ حمد میں بھی نظر آیا، نعت میں بھی نظر آیا، پھر کنز الایمان کا 40 سورہ مبارکہ کا ترجمہ عربی سے جو ہے تو وہ پھر اردو میں، اور پھر عربی زبان پر بھی عبور، پھر اردو زبان پر بھی عبور، پھر اس کے ساتھ جو ہے تو یہ فارسی کلام کا اردو میں ترجمہ، تو اور وہ بھی سارا صوفیانہ ہے، تو یہ کچھ فیملی بیک گراؤنڈ ہے یا صحبت کا اثر ہے یا جی ماشاء اللہ ڈاکٹر صاحب آپ روشن ضمیر معلوم ہوتے ہیں، واہ واہ واہ، فیملی بیک گراؤنڈ والی بات جو آپ نے فرمائی یا دریافت کی، وہ نظر آ رہا ہے، بڑی خوشگوار حیرت ہوئی، کچھ جھلک رہا ہے آپ کے کلام میں۔ بالکل بجائے ارشاد فرمایا، ہمارے والد گرامی، ہمارے مرشد حضرت خواجہ شیخ محمد اسماعیل چشتی سفونہ متینی قلندری رحمۃ اللہ علیہ، ہم ان کی اولاد ہیں، میں ان کا بیٹا ہوں ماشاءاللہ۔ تو بچپن ہی سے جب سے ہوش سنبھالا والد گرامی کے ساتھ
اعراس میں اور دیگر جو تصوف کی محافل ہے، مطلب پہلے تو یہ کہ خون میں شامل ہے، بالکل جینیٹکلی دیگر یہ کہ پھر وہ صحبت کا بھی اثر ہے، دونوں طرف انٹرنل ایکسٹرنل پرسنالٹی جو آپ کی ڈیولپ ہوئی وہ مطلب اسی تصوف کے پیرہن میں ہی جو ہے تو وہ پلتی بڑھتی گئی. جی بالکل، وہ خون میں بھی شامل ہے، اور وہ انٹرنل میں آ گیا نا، انٹرنل اور ایکسٹرنل جو میں نے دونوں چیزیں. آپ نے صحیح پہچانا. جی یہ بیک گراؤنڈ. تو پھر لگے ہاتھوں ایک سوال جو میں نے لوگوں سے کیا اور ابھی تک میں اس کے جواب سے مطلب مطمئن نہیں ہوں، یا مجھے اس کا جواب نہیں ملا، میری تسلی نہیں ہوتی. یہ صوفیزم ہے کیا؟ تصوف ہے کیا؟ یہ دیکھیے شیخ سعدی رحمۃ اللہ علیہ کا ایک شعر ہے جی، اور اسی پر مطلب یہ محیط نہیں ہے جی مگر مختلف زاویے ہیں. آپ کس نظر سے دیکھتے ہیں؟ میں کیا، میری نظر کیا، بہرحال میں شیخ سعدی رحمۃ اللہ علیہ کا ایک شعر ہے کہ تصوف بجوز خدمت خلق نیست. فارسی میں ہے جی شیخ سعدی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ تصوف جو ہے، اس کا ترجمہ بھی بتائیے گا. جی میں عرض کروں، تصوف بجوز خدمت خلق نیست، بسجادہ و خرقہ و دلق نیست. جبہ و دستار، سجادے اور ان چیزوں سے تصوف کا کوئی تعلق ظاہری تعلق تو ممکن ہے، اچھا، لیکن باطنی اور جو اس کا روح جو تصوف کی ہے وہ خدمت خلق میں پنہا ہے. جیسے اقبال نے کہا ہے کہ خدا کے بندے تو ہیں ہزاروں، بنوں میں پھرتے ہیں مارے مارے. یا یوں کہہ لیں کہ میں اس کا بندہ بنوں گا جس کو خدا کے بندوں سے پیار کیا ہوگا. کیا تو یہ جو وسیع المعانی جو اس کا وہ اس کی روح ہے نا، وہ یہی ہے. لیکن بنیاد کیا ہے؟ شریعت. شریعت بنیاد ہے. شریعت کہہ لیجئے کہ تھیوری ہے، بالکل نظریہ ہے، اور طریقہ تو پریکٹیکل ہے، عمل ہے. کیا تو ان دو کا جو امتزاج ہے وہ تصوف ہے. اور تصوف کا شریعت اور طریقت کا امتزاج جو ہے وہ جی تصوف ہے، اور اس کی بنیاد جو ہے وہ خدمت خلق ہے. یعنی کہ جو مخلوق کی جو خدمت ہے، تمام مخلوقات آ جاتی ہیں، خواہ وہ چرند ہوں، پرند ہوں، سمندروں میں رہنے والی مخلوق ہوں، ہر چیز کا ایک حق ہے. اس کو اگر صرف ہم انسانی ذات کے پیمانے میں، تو ایک شعر یاد آتا ہے کہ درد دل کے واسطے پیدا کیا انسان کو، ورنہ طاعت کے لیے کچھ کم کرو بیان. کیا کہنے، کیا آج مجھے لگتا ہے کہ میرے سوال کا کچھ جواب جو ہے وہ مل گیا ہے. تو کوئی اسی طرح کوئی صوفیانہ کلام کا ترجمہ جو ہے کر کے ذرا بڑا مزہ آ رہا تھا جب آپ اس کو. اچھا، میں دیکھ رہا تھا کہ فارسی میں بھی بہت سارے الفاظ ایسے ہیں جو اردو کے ہیں، جو ہماری اردو میں استعمال ہوتے ہیں، کیونکہ اردو ایک لشکر ہے جو مختلف زبانوں کے الفاظ کا بہت بڑا ذخیرہ وہ اردو میں مستعمل ہے. جب آپ پڑھ رہے ہوتے ہیں فارسی میں تو کچھ لفظ سمجھ میں آ رہے ہوتے ہیں. جی، وہ مرکب و تراکیب وغیرہ اضافتیں ہیں وہ اردو میں مستعمل ہیں. ٹھیک ہے، عطا ہو سر، آپ جاری رکھیں، ہم سنتے رہیں، اور ہمارے سننے والے بھی جو ہیں تو وہ آپ کے خوبصورت طرز تکلم سے اور خوبصورت انتخاب سے جو ہے تو محظوظ ہوتے رہیں. تو یہ جو ہے درمیان موجود محترم جناب عظیم راہی صاحب، حضرت جان محمد قدسی رحمۃ اللہ علیہ کا ایک مشہور زمانہ کلام ہے، نعت شریف ہے، بہت بچپن سے ہم سنتے آ رہے ہیں. عطا ہو سر. اس کلام کے چند شعر میں، چونکہ وقت مختصر ہے ابھی ہے ہمارے پاس، عطا ہو. تو فارسی اور اس کا مفہوم جو میں نے نظم کیا ہے وہ پیش کرتا ہوں کہ بسم اللہ. مرحبا سید مکی مدنی العربی، مرحبا سید مکی مدنی العربی، دل و جان باد فدایت چے عجب خوش لقبی. دل و جان منظوم دیکھیے گا. عطا ہو. منظوم پہلا مصرع وہی رہے گا کیونکہ القابات ہیں آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے. مرحبا سید مکی مدنی العربی،
دل و جان تجھ پہ فدا، واہ تیری خوش لقبی، دل و جان تجھ پہ فدا، واہ تیری خوش لقبی، من بے دل بجمال تو عجب ہے رانم، من بے دل بجمال تو عجب ہے رانم، اللہ اللہ چه جمال است بدی بل عجبی، اللہ اللہ چه جمال است بدی بل عجبی، دیکھ کر حسن تیرا ششدر و دیوانہ ہوں میں، دیکھ کر حسن تیرا ششدر و دیوانہ ہوں میں، اللہ اللہ یہ جمال اس پہ تیری بل عجبی، اللہ اللہ یہ جمال اس پہ تیری بل عجبی، نسبت نیست بذات تو بنی آدم را، نسبت نیست بذات تو بنی آدم را، بہتر از آدم و عالم تو چه عالی نسبی، بہتر از آدم و عالم تو چه عالی نسبی، کیا تیری ذات سے نسبت ہو بنی آدم کو، کیا تیری ذات سے نسبت ہو بنی آدم کو، بہتر از آدم و عالم تیری عالی نسبی، بہتر از آدم و عالم تیری عالی نسبی، مرحبا سید مکی مدنی العربی، دل و جان تجھ پہ فدا، واہ تیری خوش لقبی، دل و جان تجھ پہ فدا، واہ تیری خوش لقبی، صلی اللہ ہماری علیہ جان وسلم، قربانہ قائم نامدار سرکار دو جہاں حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم۔ مجھے بتائیے کہ اتنا فارسی میں بھی جب ہم سن رہے ہیں، اگرچہ سمجھ میں اتنا نہیں آ رہا، لیکن ایک بہت ہی آپ کا جو تکلم ہے، خاص طور پر طرز ادائیگی ہے، اس کی وجہ سے بہت خوبصورت لگ رہا ہے، تو کتنا کلام ایسا ہے جو ابھی فارسی میں موجود ہے اور جس کا ترجمہ نہیں کیا گیا، اور آپ سمجھتے ہیں کہ اس کا ترجمہ ہونا چاہیے تاکہ جو پڑھنے والے سننے والے ہیں اس صوفیانہ کلام سے جو ہے تو وہ آگاہ ہو سکے؟ بہت بڑا ذخیرہ ہے فارسی ادب میں، تو آپ 800 سال 1000 سال پرانا ہو تو بہت سارا ہے، سارا تو ممکن نہیں ہے، ممکن ہی مگر نہیں۔ یہ جو جیسے جواز خاص و عام جو کلام ہے، عام طور پر جو محفل میں پڑھے جاتے ہیں، قوال پڑھتے ہیں، نعت خواں پڑھتے ہیں، تو ان کا ابلاغ ضروری ہے، کیونکہ اب تو اردو جو ہے بہت
ثقیل اردو لوگ نہیں سمجھ پاتے، تو جی جی فارسی سمجھنا بالکل بہت سہل مشکل تھا۔ ممتنع میں ہو تو وہ زیادہ اچھا ہوتا ہے، وہ اپیل کرتا ہے، تو میں سمجھتا ہوں راغب کہ کرتا ہے اپنی جانب کلام۔ جو فارسی ابلاغ ہو چکا ہے نا، تو ان کے مفاہیم، ان کے تراجم پیش ہونے چاہیے تاکہ لوگوں کا ذوق بلند ہو، سمجھ سکیں۔ تو آپ اس کو اور آگے جاری رکھیں گے؟ جی انشاءاللہ، ضرور توفیق جاری رہی رکھیے، انشاءاللہ۔ کیونکہ میں سمجھتا ہوں کہ یہ بہت ہی بڑا جو ہے تو وہ کارنامہ ہوگا آپ کا، بڑی محبت۔ اور نہ صرف یہ کہ اردو ادب کا، بلکہ ہمارا جو ایک بہت بڑا صوفیانہ کلام کا جو ذخیرہ ہے جو فارسی زبان میں ہے، اگر وہ کہتے ہیں کہ سارا تو ممکن ہی نہیں کہ وہ اردو میں ترجمہ ہو جائے، وہ اتنی اس کی پرانی تاریخ ہے، صدیوں پر محیط اس کی تاریخ ہے، لیکن اگر اس کا کچھ حصہ بھی جو ہے وہ ترجمہ اس کا ہو جائے تو میں سمجھتا ہوں کہ جو صوفیزم کا کنسیپٹ ہے شاید ہم اس تک جو ہے وہ پہنچ سکیں۔ ہمارے درمیان موجود ہیں عظیم راہی صاحب، وقت ہوا ہے چھوٹے سے وقفے کا، اور اس امید کے ساتھ کہ عظیم راہی صاحب ہمارے درمیان موجود ہیں، آپ کہیں نہیں جائیں گے، جڑے رہیں گے بزم شاعری سے۔ بزم شاعری میں ایک مرتبہ آپ کو پھر خوش آمدید کرتے ہیں، اور ہمارے درمیان موجود ہیں دور حاضر کے بہت ہی معتبر شاعر محترم جناب عظیم راہی صاحب، جو اپنے خوبصورت کلام سے ہماری بزم کو جو ہے تو وہ چار چاند لگا رہے ہیں، مہکا رہے ہیں اور سجا رہے ہیں۔ سر بڑا تصوف پہ بھی بات ہو گئی، نعت بھی ہو گئی، حمد بھی ہو گئی، اور صوفیانہ کلام کا جو ہے تو ترجمہ بھی ہو گیا، فارسی بھی جو ہے تو ہو گئی، غزل میں بھی آپ کا ایک مقام ہے، تو کچھ غزلیہ شاعری اگر سننے والوں کی نظر ہو جائے، کیونکہ پروگرام کا ذرا بزم شاعری، تو کچھ غزلیہ بھی اگر ہو تو جی میں حاضر کرتا ہوں، اور اگر ترنم سے ہو تو پھر کیا ہی بات ہے۔ جی بڑی محبت۔ ترنم کے حوالے سے میں عرض کروں کہ اپنی غزلیں جو ہیں ان کی طرزیں میں خود بناتا ہوں، کیا یہ بھی خود آزاد صلاحیت ہے، کیا کہ تو چونکہ تھوڑا سا نامانوس طرز ہوتا ہے وہ، لیکن سننے میں تو بھلا لگتا ہے۔ آپ خود فیصلہ کیجیے گا، سنیے گا انشاءاللہ۔ سر میں فیصلہ کر چکا ہوں، آپ کو کہنے کی ضرورت نہیں۔ ایک بات اور عرض کرنا چاہ رہا تھا کہ آپ نے گجراتی زبان کے حوالے سے تعارف پیش کیا، تو اس میں ایک اضافہ کرنا چاہوں گا کہ گجراتی بہت قدیم زبان ہے، اچھا، اور گجراتی بولنے والی کئی برادریاں ہیں۔ جی جی، میرا بنیادی تعلق گودرا برادری سے ہے، گودرا تو مجھے میں چاہوں گا کہ یہ بالکل بالکل، بہت بڑی برادری، تو بہت اچھی برادری، بڑے محبت کرنے والے لوگ ہوتے ہیں، میرے کافی دوست ہیں۔ گودرا برادری کاروباری حوالے سے اور مذہبی رجحان کے حوالے سے بہت مشہور ہے، اور ماشاءاللہ اس ہماری برادری میں بڑے بڑے نابغہ روزگار لوگ کیا موجود ہیں، گزر بھی چکے، موجود ہیں، تو مطلب یہ تصریح کرنا ضروری ہے۔ میں سمجھتا ہوں کہ صرف آپ ہی اگر موجود رہیں اس برادری میں تو اس کی شان بڑھانے کے لیے جو ہے تو وہ کافی ہیں۔ ذرا نوازی آپ غزل کچھ اشعار یا کچھ غزلیں، تمانیت، جی جی، آپ کا مجموعہ کلام تمانیت، یہ دوسرا مجموعہ ہے، یہ غزلوں پر جی یہ ہے، پہلے تم نے کانٹے جہاں بچھائے تھے وہ ہے، تم نے یہ تیسرا بھی زیر طبع ہے، جی آپ نے تو کافی کلام جمع ہو چکا ہے الحمدللہ۔ بالکل سر، اس کو جلدی جلدی جو ہے تو وہ منظر عام پر لائیے تاکہ ادب کے پیاسوں کی پیاس جو ہے تو وہ بجھتی رہے۔ آج میں ایک غزل خاص طور پہ پیش کروں گا، میرے بہت اچھے دوست، بہت ممتاز معروف شاعر قیصر وجدی بھائی، ان کو بہت پسند ہے وہ، میں ان کو قیصر وجدی صاحب کا نام آیا ہے تو میں ان کو جو ہے تو وہ اپنا ایک ادبی استاد جو ہے تو وہ تسلیم کرتا ہوں، اور بہت زیادہ تعاون ہے ان کا میرے ساتھ، خاص طور پہ میرا پروگرام حنیف سید کی اردو دنیا، اس کو بہت آگے بڑھانے میں، اور بہت زیادہ اس کے ساتھ اس کے مہمانوں کو منتخب کرنے میں، ارینج کرنے میں، اور پھر ان کا یہ جو پروگرام 17 سالہ پروگرام بزم شاعری میٹرو ٹی وی کی شان پہچان ادبی حلقوں میں، اور وہ قیصر وجدی صاحب کے بعد، قیصر وجدی جیسے جید شاعر کے بعد جو ہے وہ میرے حصے میں آیا یا مجھے دیا گیا، تو یہ میں سمجھتا ہوں کہ میرے لیے بھی جو ہے ایک بہت بڑا اعزاز ہے۔ جی تو قیصر بھائی، یہ غزل عموماً جب ہماری بیٹھک ہوتی تھی یا کسی مشاعرے میں تو ضرور سنتے تھے، فرمائش کرتے ہیں سر، میں یہاں سے ابتدا وہ بڑے شدائی ہیں، ادب کے دیوانے۔ تو قیصر بھائی اگر آپ دیکھیں پروگرام تو میں آپ کی نظر کرتا ہوں، بالکل بالکل، آپ کی پسندیدہ غزل جو ہے ارشاد، جو پہلے دن تھی ہم وہ آج تک محسوس کرتے ہیں، جو پہلے دن جو پہلے دن تھی
ہم وہ آج تک محسوس کرتے ہیں، تمہارے نام پر دل میں کسک محسوس کرتے، تمہارے نام پر دل میں کسک محسوس کرتے ہیں، تمہارے نام پر دل میں کسک محسوس کرتے، اور یہ وہی کسک ہے جو پہلے دن تھی وہ آج تک محسوس کرتے ہیں. کیا کہنا کسک؟ نظر آتا نہیں وہ چاند سا چہرہ تو ہم اکثر، واہ واہ واہ، نظر آتا نہیں وہ چاند سا چہرہ تو ہم اکثر، ستاروں میں ان آنکھوں کی چمک محسوس کرتے ہیں، ستاروں میں ان آنکھوں کی چمک نظر آتا نہیں، پھر سے ادا کیجیے، نظر آتا نہیں، نظر آتا نہیں وہ چاند سا چہرہ تو ہم اکثر، ستاروں میں ان آنکھوں کی چمک محسوس کرتے ہیں. محبت دونوں جانب ہے مگر ہم ایک مدت سے، محبت دونوں جانب ہے، محبت دونوں جانب ہے مگر ہم ایک مدت سے، تنے تنہا یہ درد مشترک محسوس کرتے ہیں. محبت دونوں جانب ہے مگر ہم ایک مدت سے تنے تنہا یہ درد مشترک محسوس کرتے ہیں. واہ، کیوں نہ پسند آئے گا قیصر بھائی کو، کیا پوری دنیا کو جو ہے تو پسند آئے گا جہاں جہاں اردو بولی اور سمجھی جائے گی. کیا کہنے یہ شعر ہے، ادھر مستان وار ان کے قدم پڑھتے ہیں محفل میں، واہ واہ واہ، ادھر مستان وار ان کے قدم پڑھتے ہیں محفل میں، ادھر ہم اپنے سینے میں دھمک محسوس کرتے ہیں، ادھر مستانہ وار قدم ان کے پڑتے ہیں محفل میں، ادھر مستانہ وار ان کے قدم پڑتے ہیں محفل میں، ادھر ہم اپنے سینے میں دھمک محسوس کرتے ہیں. یہ شعر دیکھیں، کسی کا اجنبی لہجہ بہت تکلیف دیتا ہے، کیا کسی کا اجنبی لہجہ بہت تکلیف دیتا ہے، مگر ہم شکوہ کرنے میں ہتک محسوس کرتے ہیں، لفظوں کی بنائی ہے، مگر ہم شکوہ کرنے میں ہتک محسوس قافیہ اور ردیف کا استعمال کیا سنا ہے آسمانوں پر ہمارے بعد اے راہی، سنا ہے آسمانوں پر، سنا ہے آسمانوں پر ہمارے بعد اے راہی،
کمیسی حور و غلمان و ملک محسوس کرتے پھر سے تک کمیسی حور و غلمان و ملک محسوس کرتے ہیں جو پہلے دن تھی ہم وہ آج تک محسوس کرتے ہیں تمہارے نام پر دل میں کسک محسوس کرتے ہیں. کیا خوبصورت لفظوں کا انتخاب ہے, کیا ان کی بنائی ہے, کیا ان کی گرائیں ہیں, اور بڑی نوازش. جو عبور ہے وہ مطلب عروج پر نظر آتا ہے. پروگرام بالکل اپنے آخری مراحل میں چاہوں گا کہ آپ سناتے رہیں اور ہم سنتے رہیں, محظوظ ہوتے رہیں. ترنم سے ہی پیش کروں گا, میری اپنی طرزیں ہیں تو میں چاہوں گا ان کا ابلاغ ہو. بالکل عظیم بھائی, ترنم کے ساتھ بالکل پیش کریں, اور آپ جب ترنم سے پیش کرتے ہیں تو سما باندھ دیتے ہیں, اور دل چاہتا ہے کہ وہ پڑھتے رہیں اور سنتے رہیں. یہ دکھے گا کہ عطا وہی مانوس فضا اور وہی تنہائی, وہی مانوس فضا اور وہی تنہائی, گھر کا دروازہ ہوا بند کھلی تنہائی, گھر کا دروازہ ہوا بند کھلی تنہائی, میں جہاں جاؤں میرے ساتھ چلی آتی ہے, میرے ساتھ چلیے, میں جہاں جاؤں میرے ساتھ چلی آتی ہے, میری ہر بزم سے واقف ہے میری تنہائی, میری ہر بزم سے واقف ہے میری تنہائی. کہاں لے آیا مجھے عمر کا ڈھلتا سورج, کہاں لے آیا مجھے عمر کا ڈھلتا سورج, ڈھلتا سورج, کیا شام کا وقت پرانی وہ گلی تنہائی, شام کا وقت پرانی وہ گلی تنہائی. پروگرام کا وقت بالکل ختم ہونے کو ہو رہا ہے. میں چاہوں گا کہ کچھ اگر پروگرام کے حوالے سے یا کوئی میسیج آپ دینا چاہیں ہمارے سننے والوں کو. یہ بہت دیرینہ روایت ہے جو میٹرو ون یا میٹرو نیوز بالکل چینل نے قائم کر رکھی ہے, اور بغیر کسی بالکل ایسے فکر سود و بالکل ایسے بہت بڑی بات ہے. میں مبارکباد, پہلے بھی میں کئی بار آ چکا ہوں, تو میں جو مالکان ہیں چینل کے ان کو مبارکباد پیش کر چکا ہوں. جی عامر مسعود بھائی ہیں, اور ڈاکٹر بلند اقبال ہیں, ڈاکٹر صاحب ہیں. بڑا کوپریشن ہوتا ہے پروگرام کے انعقاد میں. اور پھر آپ لوگوں کا فیصل بھائی ہیں, دیگر لوگ ہیں, یعنی ظاہر بات ہے آپ کا اس میں خون جگر شامل ہے اس بزم کو سجانے میں. نوازش. اور اس کی جو بہت جو کمانیت بخش پہلو ہے اس کا, وہ یہ ہے کہ اس کا تسلسل قائم ہے. بے شک یہ بہت بڑی بات ہے اس عہد میں اردو زبان اور ادب کی خدمت کے ضمن میں. بے شک. تو میں دعا بھی کرتا ہوں بارگاہ خداوندی میں کہ اس بزم کو اور اس چینل کو اور اس کے جو بھی احباب
مالکان سمیت اور آپ جو میزبان ہیں دیگر لوگ ہیں ان سب کو دعا بھی دیتا ہوں. یہ بہت بڑا کام ہے, بہت بڑی خدمت ہے اردو زبان کے احیاء کے حوالے سے, ادب کی ترویج کے حوالے سے. اللہ کرے یہ آباد رہے اور اسی انشاءاللہ تعالیٰ. جب تک آپ لوگ اتنا اچھا کلام پیش کرتے رہیں گے, ہمارے پروگرام میں آتے رہیں گے, چمکتے رہیں گے, ڈگمگاتے رہیں گے, ہماری محفل جو ہے, بزم جو ہے وہ سجی رہے گی. اور بزم شاعری میں آپ کو آنے کے بعد احساس ہوا ہوگا کہ آپ کے ساتھ آپ کی تنہائی نہیں ہے. آپ جو ہے تو ایک پررونق بزم میں جو ہے جلوہ افروز ہیں, جس میں آپ کی میزبانی کا شرف جو ہے مجھ جیسے کم علم کو جو ہے تو وہ حاصل ہو رہا ہے. دل تو نہیں چاہ رہا کہ پروگرام کو ختم کیا جائے, بس دل چاہ رہا ہے کہ راہی صاحب سناتے رہیں اور ہم سنتے رہیں, لیکن وقت کی کمی ہمیشہ آڑے آتی ہے اور آج بھی آ گئی ہے. پروگرام کا وقت بالکل ختم ہو گیا ہے. بزم شاعری سے ڈاکٹر حنیف سعید کو اجازت دیجیے. اللہ حافظ.